آپ کو بتاتا چلوں چند شہداء کے حال۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے لیے بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ وہ اگر تم کو مل جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم اپنے کو کس حال میں پاتے ہو؟ زید کہتے ہیں کہ میں لاشوں کو دیکھتا پھرتا تھا کہ میری نظر سعد پر پڑی۔ ان کا دم واپسی تھا، ان کے جسم میں نیزے، تیر، تلوار کے زخم تھے۔ میں نے کہا، سعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں تم کس حال میں ہو؟ انہوں نے جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور عرض کرنا، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میری قوم انصار سے میرا پیام کہنا کہ جب تک ایک جھپکنے والی آنکھ بھی تم میں سے باقی ہے، اس وقت تک اگر دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو خدا کے حضور میں تم کوئی عذر پیش نہ کر سکو گے۔ یہ کہہ کر ان کی روح پرواز کر گئی۔ شہداء میں دیکھا گیا تو عمرو بن ثابت کی بھی لاش تھی۔ ان کا لقب اسیرم ہے۔ یہ قبیلہ بنی عبد الاشہل سے تعلق رکھتے تھے۔ احد کے معرکہ سے پہلے ان کو اسلام سے ہمیشہ انکار رہا۔ احد کے دن دفعتاً ان کے دل میں اسلام کا جذبہ پیدا ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تشریف لے جا چکے تھے۔ یہ مسلمان ہوئے، تلوار ہاتھ میں لی اور جنگ میں شریک ہو گئے۔ کسی کو اس کی اطلاع نہیں ہوئی۔ جب میدان صاف ہوا اور بنی عبد الاشہل اپنے قبیلے کے شہداء کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ اسیرم بھی زخمی ہے اور کچھ سانس باقی ہے۔ انہوں نے کہا، تو اسیرم معلوم ہوتے ہیں، یہ یہاں کہاں؟ یہ تو اسلام کے منکر تھے۔ پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئے؟ کیا قوم کی حمیت میں یا اسلام کی محبت میں؟ انہوں نے کہا، نہیں بلکہ اسلام کی محبت میں۔ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کی اور اس سعادت کو پہنچا۔ یہ کہہ کر ان کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا، وہ جنتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسیرم کو ایک وقت کی نماز پڑھنے کی بھی نوبت نہیں آئی، اسلام لانے کے بعد شہید ہو گئے۔ انہی شہداء میں عبد الرحمن بن جحش بھی تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، تجھ کو قسم ہے کہ کل میرا دشمن کا سامنا ہو، وہ مجھے قتل کریں، پھر میرا پیٹ پھاڑیں اور ناک کان کاٹیں، پھر تو مجھ سے سوال کرے کہ یہ سب کس کے لیے ہوا؟ میں کہوں، یہ سب تیری خاطر۔ انہی شہداء میں عبد الرحمن بن جحش بھی تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، تجھ کو قسم ہے کہ کل میرا دشمن کا سامنا ہو، وہ مجھے قتل کریں، پھر میرا پیٹ پھاڑیں اور ناک کان کاٹیں، پھر تو مجھ سے سوال کرے کہ یہ سب کس کے لیے ہوا؟ میں کہوں، یہ سب تیری خاطر۔ انہی شہداء میں عمرو بن الجموح بھی تھے۔ ان کے پاؤں میں سخت لنگ تھا۔ ان کے 4 جوان بیٹے تھے جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہا کرتے تھے۔ جب احد کا معرکہ پیش آیا تو عمرو نے بھی میدان کا ارادہ کیا۔ بیٹوں نے کہا، اللہ نے آپ کو جہاد سے معافی دی ہے، آپ گھر میں رہیں اور ہم لڑنے جائیں۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرے بیٹے مجھے جہاد سے روکتے ہیں۔ میں تو امید کرتا ہوں کہ میں شہید ہوں اور اپنے اس لنگڑے پاؤں سے جنت میں چلوں۔ آپ نے فرمایا
کہ اللہ نے تم کو جہاد سے رخصتی دی ہے اور ان کے بیٹوں سے فرمایا تمہارا کیا حرج ہے، ان کو جانے دو، شاید اللہ ان کو شہادت نصیب کرے۔